بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کا سعودی عرب کو ایران کے ساتھ معاہدے پر بدحالی کا انتباہ۔ امریکہ یوکرین جنگ میں جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے۔ روس۔ سپریم کورٹ کا حکومت کو 27 اپریل تک فنڈز دینے کا حکم۔ یمن میں امداد تقسیم کے دوران بغدر 90 افراد جان سے گئے۔ اس فوجی اہلکار نے پوری دنیا میں امریکہ کو رسوا کیا۔ ختم القرآن کے موقع پر 25 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ سعودیہ ایران سے تعلقات کر سکتا ہے تو اسرائیل سے کیوں نہیں؟ اسرائیل۔ 13 مسلم ممالک میں سعودی قیادت ایران سے زیادہ مقبول۔ سروے۔ امریکی شخص کے قد میں اضافے کے لیے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے خرچ۔ مسلم لیگ نون کا الیکشن کے لیے کسی امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کئی طریقوں سے عرب اسرائیل تنازع کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے یمن میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کے ساتھ حالیہ معاہدہ کیا ہے۔ نیتن یاہو نے CNBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے خیال میں اس معاہدے کا تعلق یمن میں درینہ تنازع کو کم کرنے یا ختم کرنے کی خواہش سے ہے۔ سعودی عرب اور اس کی قیادت کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ان کے مخالفین کون ہیں اور مشرق اوسط میں ان کے دوست کون ہیں۔ تاہم انہوں نے ایران کے ساتھ شراکت داری پر خبردار کیا اور کہا کہ جو لوگ ایران کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں وہ بدحالی کے ساتھ شراکت دار ہیں۔ لبنان کو دیکھو، یمن کو دیکھو، شام کو دیکھو، عراق کو دیکھو۔ نیتن یاہو نے کہا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو ناکام ریاست کے درجے پر ہیں۔ مشرق اوسط میں 95% مسائل ایران کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، نیتن یاہو سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی اور اقتصادی تعلقات کی بحالی کے لیے چائنا کی حمایت یافتہ حالیہ معاہدے کا حوالہ دے رہے تھے۔ انہوں نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی امید کی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہ امن کے لیے ایک اور بڑی چھلانگ ہوگی اور اس یقین کا اظہار کہ اس سے عرب اسرائیل تنازع ختم ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے فلسطین اسرائیل تنازع ختم ہو جائے گا۔ فلسطینی عرب دنیا کا تقریباً 2% ہے، لیکن اس سے اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان تنازع کئی طریقوں سے ختم ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بھی کہا تھا کہ ان کا سعودی عرب کے دورے کا آپشن زیر غور ہے اور اس سال اور عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں گے۔ نیتن یاہو نے چائنا کی حالیہ رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ اس کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کا احترام کرتے ہیں اور چائنا کے ساتھ بہت ڈیل کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے عظیم دوست امریکہ کے ساتھ ناگزیر اتحاد ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہود و نصارہ کبھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ امریکہ یوکرین کی جنگ کے شعلوں کو مزید بھڑکائے رکھنے کی بھرپور جدوجہد میں مصروف ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے جنگ یوکرین کو ہوا دینے کا سلسلہ جاری ہے اور اسی مقصد کے تحت امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے فیصلہ کیا ہے کہ یوکرین کو مزید $325 ملین کی فوجی امداد دی جائے، جو جدید ترین ہتھیاروں اور اینٹی آرمر پر مشتمل ہے۔ ان ہتھیاروں کو دینے کا مقصد روس کے مقابلے میں یوکرین کی فوجی طاقت اور توانائی میں اضافہ کرنا ہے۔ گزشتہ 14 مہینوں کے دوران یوکرین کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد کی یہ 36ویں کھیپ ہے، جبکہ امریکہ نے یوکرین جنگ میں اب تک $3,601 ارب کی مدد کی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ روس کی سرحدوں کے قریب امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی اشتعال انگیزیوں کے باعث یوکرین کی جنگ فروری 2022 میں شروع ہوئی تھی۔
سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کی ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کروانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے حکومت کو 27 اپریل تک فنڈ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم حتمی ہو چکا۔ قومی اسمبلی سے انتخابات کے لیے رقم کے بل کے مسترد ہونے کے سنگین آئینی نتائج ہیں۔ بل مسترد ہونے کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ حکومت پارلیمان میں اپنی اکثریت کھو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عدالتی حکم عدولی اور اسے انحراف کے سنگین نتائج ہوں گے۔ انتخابات بل کے مسترد ہونے کے سنجیدہ نتائج ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ اٹارنی جنرل عدالتی حکم عدولی کے نتائج بارے حکومت کو بتائے تاکہ اس کا تدارک ہو سکے۔ وزارت دفاع نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ انتخابات کے لیے 3,85,000 سے زائد آرمڈ فورسز اور رینجرز کے جوانوں کی خدمات درکار ہوں گی۔ سیاسی حالات کے پیش نظر اضافی نفری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال کی روشنی میں پولیس سیکیورٹی انتظامات کے لیے ناکافی ہوگی، جبکہ کے پی اور بلوچستان میں جاری آپریشن کی وجہ سے جوانوں کو فوری ہٹانا ممکن نہیں ہے۔ ان دونوں صوبوں میں آپریشنز کی وجہ سے ہی پنجاب اور سندھ کی صورتحال بہتر ہے۔ اگر جوانوں کو ہٹا دیا گیا تو پنجاب اور سندھ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اکتوبر کے آغاز تک سیکیورٹی فورسز دستیاب ہوں گی۔ یمن کے دارالحکومت میں امداد تقسیم کرنے کے موقع پر بغداد میں 90 افراد مارے گئے۔ ایک سکول میں عید الفطر کی آمد سے قبل مستحقین میں امداد تقسیم کی جا رہی تھی کہ اچانک بغداد مچ گئی۔ افسوسناک حادثے میں سینکڑوں افراد کچل کر زخمی بھی ہوئے۔ حادثے میں 322 افراد زخمی ہوئے۔ مرنے والے اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ زخمیوں میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ مرنے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مرنے والے افراد سے متعلق وزارت داخلہ نے مکمل تعداد کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ کہا کہ کچھ تاجروں کی جانب سے رقم کی تقسیم کے دوران بغداد مچنے سے متعدد افراد مارے گئے۔ جب رشتہ دار اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے ہاسپٹل پہنچے تو سخت سیکیورٹی کے باعث بہت سے افراد کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ اعلیٰ حکام بھی زخمیوں کی عیادت کے لیے موجود تھے۔ اسکول کے ارد گرد بھی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ پینٹاگون پیپرز کا انکشاف کرنے والا اب عدالت میں پیش ہوگا۔ امریکی فضائیہ کے نیشنل گارڈ کا اہلکار جو پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات کے افشا کا اصل ذمہ دار ہے، عدالتی سماعت میں پیش ہوگا۔ سماعت کے دوران عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کی عارضی حراست کو جاری رکھا جائے یا نہیں، یا اسے ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ آرمی نیشنل گارڈ کے رکن 21 سالہ جیک پر خفیہ دستاویزات لیک کرنے کا الزام ہے، جس میں یوکرین کی جنگ سے متعلق انتہائی حساس معلومات، امریکہ کے اثر و رسوخ کے دائرہ کار اور اس سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ یہ اطلاعات دوستو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تھیں۔ مسجد الحرم میں ختم القرآن کے موقع پر 25 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مسجد الحرم کے اطراف اور اس طرف آنے والی تمام سڑکیں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عالم اسلام اور مسلمانوں کی خوشحالی، امن اور سلامتی کے لیے رقت امیز دعائیں کی۔ ختم القرآن کے لیے سیکیورٹی اور لاکھوں افراد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جس میں سینکڑوں رضاکاروں اور سیکیورٹی اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سعودی عرب سے ملاقات کی خواہش کے اظہار کے بعد ان کے وزیر خارجہ ایلی کوہن سرکاری دورے پر جلد ریاض جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ایلی کوہن نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ساتھ ایک اور عرب ممالک سفارتی تعلقات بحال کرنے والا ہے۔ ایلی کوہن نے اصرار کے باوجود اس عرب ملک کا نام نہیں بتایا۔ متحدہ عرب امارات سمیت کئی عرب ممالک دوستوں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں، تاہم سعودی عرب نے اسے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے مشروط کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے سعودی عرب کا دورہ طے پا چکا ہے، البتہ ابھی تاریخ کا تعین نہیں ہو سکا۔ وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا کہ اسرائیل کی سعودی عرب سے کوئی دشمنی نہیں۔
البتہ ایران ضرور سعودیہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ایران سے تعلقات ہو سکتے ہیں تو اسرائیل سے کیوں نہیں؟ پاکستان سمیت 13 مسلم اکثریتی ممالک میں سعودی عرب کی قیادت کی مقبولیت ایران سے زیادہ پائی گئی ہے۔ سعودی عرب کی قیادت کو ایران کی قیادت کے مقابلے میں کافی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کے اعداد و شمار بالترتیب 39% اور 14% تھے۔ تمام 13 ممالک میں سعودی عرب کی قیادت ایران سے زیادہ مقبول ہے۔ ایران کو ان ممالک میں بھی سب سے کم درجہ بندی ملی ہے جہاں ایران ان کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ عراق میں 86% جواب دہندگان نے ایران کی قیادت کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیا۔ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ لبنان کی شیعہ آبادی میں ایران کو نسبتاً اعلیٰ سطح کی حمایت حاصل ہے۔ 58% نے اس کی حمایت کا اظہار کیا جبکہ 39% نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ سروے میں شامل 13 ممالک میں سے پاکستان واحد ملک ہے جہاں کے رائے دہندگان میں سے 50% نے ایرانی قیادت کی حمایت کی ہے، جبکہ دوسری جانب ان میں سے 83% نے سعودی قیادت کی حمایت کا اظہار کیا ہے اور یہ سب سے زیادہ شرح ہے۔ دیگر تمام ممالک میں ایران کی درجہ بندی بہت کم تھی۔ گیلپ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والا سب سے اہم ملک ہونے کے علاوہ سعودی عرب 2 مقدس مساجد کا نگہبان اور مسلم دنیا کا رہنما ہے۔ امریکہ میں 41 سالہ شخص نے اپنے قد میں محض 5 انچ اضافے کے لیے تکلیف دہ سرجری پر پاکستانی 1.35 کروڑ خرچ کر ڈالے۔ مسٹر گبسن نے اپنا قد 5 انچ بڑھانے کے لیے ٹانگوں کو لمبا کرنے کے لیے 2 سرجریوں پر اتنے روپے خرچ کر دیے۔ اس نے دردناک سرجری کروانے سے پہلے دواؤں سے لے کر روحانی علاج تک ہر چیز کی کوشش کی۔ انہیں اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے کافی کچھ سننا پڑتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں قد کو لمبا کرنے کے لیے اپنے جوتوں میں چیزیں ڈالتا تھا۔ اس نے پیسے جمع کرنے کے لیے دن میں ایک سافٹ ویئر انجینئر اور رات کو بطور اوبر ڈرائیور کے کام کیا۔ اس کوشش میں اس کے قد میں 5 انچ کا اضافہ ہوا۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں عام انتخابات کے لیے کسی امیدوار کو فی الحال ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیگی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی فی الحال واپس نہیں لیے اور عدالتی فیصلے کے بعد امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے پر غور ہوگا۔ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون حصہ لے گی یا نہیں، اس حوالے سے پارٹی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ لیگی قیادت کا کہنا ہے کہ 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ کا موقف بڑا واضح ہے۔ کسی امیدوار کی ٹکٹ اور شیر کے نشان کی درخواست الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کروائی جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب کے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا اور نہ ہی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارا موقف ہے کہ 14 مئی کے الیکشن کو نہیں مانتے۔ بائیکاٹ اس وقت ہوتا ہے جب امیدوار کاغذات واپس لے لیں۔ ٹیلی گراف میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اداسی انسانی صحت کے لیے اچھی ہے کیونکہ اس سے انسان کو اپنی زندگی بہتر تبدیلی لانے میں مدد ملتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اداسی کو ایک بیماری سمجھ کر اس کے علاج کے لیے ادویات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان سے انسان کے جذباتی طور پر پختہ ہونے کا جذبہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشرہ انفرادی خوشیوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اور ملازمت کے کھو جانے کے بعد تعلق اور رشتے ناطے ٹوٹ جانے یا کسی عزیز کی موت کے بعد اداسی یا افسردگی کو بالکل برداشت نہیں کرتا۔ ذہنی صحت کے ماہرین کی ایک بڑی تعداد کو خدشہ ہے کہ اداسیوں اور پریشانیوں کے مقابلے کے لیے ادویات کا استعمال انسان کی ذہنی پختگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر 4 میں سے ایک شخص زندگی کے کسی نہ کسی دور میں اداسی میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا کی آبادی کا 5% اس وقت اس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ نفسیات کے پروفیسر جیروم ویک فیلڈ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی دوا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس خیال سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ دے گی، وگرنہ آپ اسے استعمال نہیں کریں گے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ دوائیں استعمال کر کے خود کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اداسی ہمیں اپنی غلطیاں دہرانے سے بھی باز رکھ سکتی ہے۔ اداسی ہمیں اپنے کسی ایسے تعلق یا رشتے یا کسی ایسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ مائل ہونے سے بھی روکتی ہے جسے حاصل کرنا ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر پال کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بھرپور اداسی آپ کو طویل المیعاد پریشانی کے اثرات سے بھی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے سوچ بچار نہیں کریں گے تو شدید ذہنی دباؤ کے شکار رہیں گے، جس کے نتیجے میں آپ ذہنی طور پر بری طرح تھک سکتے ہیں یا آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں سرکاری نوکری کے خواہشمند افراد کے لیے ایک منفرد شرط رکھی گئی ہے، جس پر پورا اترنے والے ہی سرکاری نوکری کے اہل ہوں گے۔ سرکاری نوکری حاصل کرنے کے خواہشمند نوجوانوں کو اپنی زندگی سے تمباکو اور تمباکو والی اشیاء کے استعمال کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ ریاستی حکومت کے مطابق نوجوان اس وقت ہی سرکاری نوکری کے اہل ہوں گے جب وہ آفس اور آفس کے باہر بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ حکومت کی جانب سے یہ قانون آئندہ سال یعنی 2021 میں ماہ اپریل سے لاگو ہو جائے گا، کیونکہ ہر سال اسی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس قانون کے تحت اب جھارکھنڈ میں اسی نوجوان کو سرکاری نوکری ملے گی جو اس کا حلف نامہ جمع کروائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔